آپ نے پہلے ہمیشہ اچھی اور کامیاب زندگی گزارنے کے اصول پڑھے ہوں گے کہ اگر آپ صرف یہ 5 یا 7 یا 10 عادتیں اپنا لیں تو آپ کی زندگی میں نکھار آ جائے گا۔ مگر میں آپ کو آج ان عادتوں سے متعلق آگاہی دوں گا کہ جن سے آپ نے دور بھاگنا ہے، مطلب کہ ان کو بالکل بھی نہیں اپنانا، یا اگر آپ میں ایسی عادتیں پائی جاتی ہیں تو ان سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتے ہوئے اور نجات حاصل کرنی ہے۔ چلیے پھر تیار ہو جائیے ان صرف 9 عادات کو ترتیب سے جاننے کے لیے جن کو آپ نے بالکل بھی نہیں اپنانا۔ یقین کریں دوستو کہ خود شناسی کہہ لیں یا پھر اپنے آپ کو جاننا بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ ہم میں کیا خوبیاں اور صلاحیتیں ہیں، کیا کرنا اچھا لگتا ہے اور کیا کرنا برا لگتا ہے، ہم کس وجہ سے اداس ہو جاتے ہیں، ہمیں کیا کمیاں اور کیا کمزوریاں ہیں، ہمیں کیا کچھ سنورنے اور نکھرنے والا ہے، ہمارے لیے خوشی کا باعث کون سی باتیں ہوتی ہیں، ہمارے لیے کیا مفید ہے اور کیا نقصان دہ ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے تمام سوالات کا جواب اپنے آپ سے جاننا بہت ہی اہم ہے، اور اس سے زیادہ اہم بات یہ کہ یہ سب جلدی جاننا ہوتا ہے، جس کے لیے ہمیں خود کی زندگی کا جائزہ لینا پڑتا ہے، اپنے آپ کے عملوں پر غور و فکر کرنا پڑتا ہے، دوسروں کے تجربات سے سبق حاصل کرنا پڑتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو اگر آپ نوجوان دوران تعلیم، خاص کر اپنے کالج لائف سے ہی ایسا سوچنا شروع کر دیں تو آپ کو آنے والی عملی زندگی میں بہت آسانی رہے گی۔ لیکن اگر آپ نے پہلے ایسا نہیں کیا تو ابھی بھی وقت آپ کے پاس ہے۔ آپ آج اور ابھی بھی ایسا کرنا شروع کر دیں تو باقی ماندہ زندگی کو بہترین سے بہترین گزار سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہیبٹ ہے توجہ میں ہیرا پھیری۔ اگر آپ نے آج کچھ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر آپ کی توجہ کا پورا حقدار صرف وہی کام ہونا چاہیے جو کہ ہم اکثر نہیں کرتے، ساتھ ہی دوسرے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر سوچوں میں ہی کام کا نتیجہ منفی سوچ کر اسے ادھورا چھوڑ دیتے ہیں۔ ماضی میں وہ کام کیسا ہوا تھا، یا کسی دوسرے نے تو ویسا کیا تھا اور مجھ سے کیوں ایسا نہیں ہو رہا، چلو آج فلاں کام بھی ساتھ کرتے، یا فلاں کام کو پہلے کرتے اور اس کام کو بعد میں کرتے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک کام کی یا اپنے اہم کام کی تکمیل نہیں کر پاتے۔ اسی لیے دوستو اپنی توجہ صرف آج اور ابھی والے کام میں ہی مرکوز رکھیں۔ باتوں کے شعر، عمل میں زیر۔ باتیں چاہے جتنی مرضی کروا لو، سب کام کرنے کے منصوبے لاجواب ہوں گے مگر عملی طور پر زیرو۔ جواب اتنے کمال اور پورے دل لگا کر دیکھنے کہ سارا دن اور ساری رات اسی میں گزر جانا، مگر جب حرکت و عمل کی باری آنی تو ٹال مٹول فضول بہانے شروع کر دینے، بس کام آنے دو یا فلاں میرے ساتھ مل جائے بس پھر عمل ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمارے بہترین منصوبے فضول میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس کو لکھیں، اس کے حصول کا روڈ میپ تیار کریں، روزانہ کی بنیاد پر عمل کریں، چاہے شروع میں تھوڑا تھوڑا ہی کر کے ہی صحیح، لیکن شروعات تو کریں۔ اپنی ساتھ کسی ایسے بڑے کو شامل کر لیں جو صرف آپ پر نظر رکھے، آپ کو چیک کرے کہ آپ نے اپنے منصوبے کے مطابق کتنا عمل کیا یا کتنا بہتر کیا، وغیرہ۔ ایسے ہی آپ میں عمل کی عادت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ نہ کام نہ کاج والے لوگوں کے ساتھ تعلق داری بالکل نہ رکھیں۔ پتہ ہے کیا، آپ پر سب سے زیادہ اثر آپ کے دوستوں کا ہوتا ہے، تو جناب اگر ان کی سوچ اور عمل منفی یا ناکامی والی ہوگی تو سمجھیں کہ آپ بھی گئے کام سے۔ بجائے آپ کو حوصلہ بلند کرنے کے آپ کو یہ سننے کو ملے گا کہ چھوڑو یار، کس کام میں پڑ گئے ہو، یہ کام تو مجھ سے بھی نہیں ہوا، تم کیسے کر لو گے۔ ایسے پھر جو آپ میں رہی صحیح ہمت یا جذبہ موجود ہوگا وہ بھی سارا بہہ جائے گا۔ تو میرے بھائی، اگر آپ نے جیتنا ہی ہے، کچھ اچھا سیکھنا ہی ہے، تو اپنے آپ کو مثبت سوچ کے حامل حوصلہ افزا لوگوں کے درمیان رکھنا بہت ضروری ہے، خاص کر جن کا مقصد بھی آپ جیسا ہو یا ویسا وہ بھی حاصل کر چکے ہوں، تاکہ آپ کے جذبہ، علم و تجربے میں اضافہ ہو سکے، تاکہ آپ کے اندر عملی کام کرنے کی آگ روشن ہو۔ سڑے ہوئے اور اکھڑے ہوئے رہنا، آپ کے چہرے پر کوئی رونق ہی نہیں ہے یار، جب دیکھو منہ پھیلائے ہوئے ہی رہتے ہو، شکل پر ہمیشہ خواہ مخواہ کی سنجیدگی ہی رہتی ہے، کاٹ کھانے کو دوڑتے ہو سب کو، کیا مشکل اور پریشانی میں صرف آپ ہی ہو، غصہ صرف آپ ہی کو آتا ہے، کسی اور کو نہیں آ سکتا کیا، اپنی دفعہ کیوں برداشت نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔
جناب یاد رکھیں کہ آپ پیار دیں گے تو ہی آپ بھی چاہے جائیں گے، آپ مسکرائیں گے تو ہی سب کو اچھا لگے گا، آپ کے ساتھ باقی بھی خوش رہیں گے۔ ہر دوسرا بندہ ہی مشکل کا شکار ہے، یہاں پر آپ اکیلے ہی تو نہیں ایسے، ویسے بھی اپنے کام کو تو رو کر بھی کرنا ہے، تو پھر کیوں نہ ہنس اور مسکرا کر ہی اس کو پورا کیا جائے۔ اسی لیے مسکرانا مت بھولیے، ہر مشکل حالات میں خوش اخلاق رہنے کی کوشش کرنا۔ آج کا دل نہیں اور کل آتی نہیں۔ رات کو سوتے ہوئے پورے جذبے سے سوئے کہ بس کل صبح میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، کل کا دن نئی شروعات کا دن ہوگا، میں بدلا لاؤں گا، یہ ہوگا وہ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ پھر کل کا دن بھی آ جاتا ہے، عمل کرنے کا وقت بھی آ جاتا ہے، مگر پھر اچھا آج میں ذرا منصوبے کو اور زیادہ بہتر سوچ لوں، اوہو فلاں کام یا چیز تو رہ گئی، یا فلاں تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، یا میرے پاس فلاں کپڑے یا جوتے یا گاڑی ہی نہیں ہے، اچھا چلو میں ذرا ریسٹ کر لوں، اب فلاں بندہ تو مجھے ملے گا ہی نہیں، فلاں کام کر لوں وغیرہ وغیرہ۔ لو جی اب بندہ گیا کام سے، پھر رات آ جانی ہے، پھر جذبہ جوان ہو جانا ہے کہ بس کل صبح میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ تو جناب ایسا کرنے سے اجتناب کریں، آپ بس شروع کر دیں، جیسا سوچا تھا وسائل میں بہتری خود بخود وقت کے ساتھ ساتھ آتی جائے گی۔ ہر چیز کے پرفیکٹ ہونے کا یا ملنے کا انتظار مت کریں، اپنے منصوبے کے مطابق آج کا کام آج اور ابھی شروع کریں۔ بس میری مرضی، میں جیسے مرضی کروں، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس بہت علم اور تجربہ ہے، بہت عقل ہے، آپ خود مختار ہیں، آپ کو کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ہے، مگر جو بھی ہے آپ آخر کار انسان ہیں جناب، غلطی اور ناکامی آپ سے بھی ہو سکتی ہے۔ منصوبہ بناتے وقت کوئی کام کی بات آپ کو بھول بھی سکتی ہے، یا نئے دور کے تقاضوں کے حساب سے آپ کا علم اور تجربے میں کچھ کمی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے دوسروں سے مشورہ کرنا، ان کے خیالات جاننا اور ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا کوئی معیوب بات نہیں، اور آپ رائے سب کی لیں اور پھر چاہے فائنل فیصلہ اپنی مرضی سے ہی کریں۔ سستی اور کاہلی، ایک تو سستی اور کاہلی جان نہیں چھوڑتی، سردی میں باہر نکلنے کو واقعی دل نہیں کرتا، گرمی میں تو پسینے سے برا حال ہو جاتا ہے، گرم بستر یا ٹھنڈے ماحول سے نکلنے کو تو دل ہی نہیں کرتا، مگر ایسا تب ہوتا ہے دوستو جب آپ کا مقصد غیر اہم ہو یا آپ کے مطابق نہ ہو۔ یاد رکھیں کہ کمانے کے لیے یا کچھ حاصل کرنے کے لیے آپ کا پرجوش ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا تب بھی آپ کو خود کو منانا پڑے گا کہ آپ نے بہت کچھ ابھی کرنا ہے، کچھ بننا ہے، حالات بدلنے کو کچھ حاصل کرنا ہے۔ ہاں کبھی کبھی کی کاہلی چلتی ہے یارو، مگر مستقل عادت نہیں بنانی چاہیے۔ اپنے بستر اور کمرے سے باہر نکل کر عملی جامہ پہننا چاہیے، تبھی آج کا کام کل کا آرام بن جائے گا۔ بہت سیکھ لیا، اب ضرورت نہیں ہے، نا 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 نا، یہ بات تو کہنی ہی نہیں نا اپنے آپ سے۔ آپ جتنے بھی تعلیم یافتہ ہوں، مگر اپنے اندر ہمیشہ نئی چیز سیکھنے کی جستجو لازمی رکھنی چاہیے، اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ لازمی رکھنا چاہیے، اپنے پسند کی موضوعات یا اپنے عملی میدان کے متعلق لازمی جانتے رہنا چاہیے۔ تحقیق کرتے رہنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ اپنی فیلڈ میں قابل بنے رہیں۔ اس حوالے سے کتب، اخبارات و رسائل کا مطالعہ لازمی کرتے رہنا چاہیے۔ آج کل تو انٹرنیٹ کی وجہ سے سیکھنا اور معلومات حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، اسی لیے اس کے مثبت استعمال سے آپ جلدی آگے آسانی سے بڑھ سکتے ہیں۔ چھوڑو یار، نہیں ہوتا اب اور۔ تو میرے پیارے بھائی، جب آپ نے چھوڑنا ہی تھا تو پھر شروع ہی کیوں کیا؟ کیوں سوچ و بچار میں اتنا وقت برباد کیا؟ آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے تھا کہ اتنا وقت تو لگتا ہی ہے، فلاں فلاں کچھ ضروری سیکھنا یا کرنا پڑے گا ہی، لوگوں کی منفی باتیں یا چھوٹی چھوٹی ناکامیوں کو سہنا ہی پڑے گا، ادھورا چھوڑنے سے اب کیا فائدہ؟ چلو شاباش، دل چھوٹا مت کرو، اپنے منصوبے میں تھوڑی رد و بدل کر لو، اپنی کسی صلاحیت میں اضافہ کر لو، کسی کو ساتھ ملا لو، سمجھا کرو کہ کام کی تکمیل بہت ضروری ہے، نتیجہ تو آخر انتظار سے ہی ملتا ہے۔ ابھی سے ہار نہیں مانو، پلیز یار، تھوڑا اور کرتے اپنے آپ کو منزل کی جانب بڑھاتے چلے جاؤ۔ تو دوستو، اگر آپ میں ان تمام عادتوں میں سے صرف ایک پائی جانے والی ہے تو پھر زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے کہ اس کو قابو میں لانا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ایک سے زائد یا ساری کی ساری موجود ہیں تو ذرا خود پر توجہ دیں،
ان سے چھٹکارا پانے کی کوشش کریں۔ یاد رہے کہ خود میں بدلاؤ لانے میں وقت تو لگتا ہے، اس لیے آہستہ آہستہ ان پر قابو پاتے جائیں۔ جتنا جلدی بدلنے کی کوشش شروع کر دیں گے اتنا جلدی فائدہ ہوگا۔ اس لیے چلیں فوری عمل کی تیاری کر لیں۔ نہیں، کل سے نہیں، آج اور ابھی سے چلیں۔ شاباش، ہری اپ، گٹ اپ۔ میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خود میں مثبت تبدیلیاں لانے اور اچھی عادتیں اپنانے میں بہت آسانی عطا فرمائے۔ آمین۔